تفسیر ابن کثیر سورہ نساء آیت نمبر 144 سے 147، یعنی کہ 44، 45، 144، 45، 46، 47 چار آیت ہے. تو آیت نمبر 144 سورہ نساء. O you who believe, do not take disbelievers as friends instead of believers. اے ایمان والو، کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ ولی، مومنوں کو چھوڑ کر. سینٹنس دیکھو اللہ کا کیسا کمپلیٹ ہے. مت بناؤ بول کے نہیں چھوڑ دیا، مومنوں کو چھوڑ کر. Do you wish to offer Allah manifest sultan against yourselves? کیا تم اپنے ہی خلاف ایک مطلب ایویڈنس یا گواہی، سلطان جو ہے تو وہ دینا چاہتے ہو کیا خود کے خلاف اللہ کو؟ آیت نمبر 145. Verily the hypocrites will be in the lowest depth grade of the fire. یقیناً منافق جو ہیں وہ جہنم کی آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. No helper will you find for them. ان کے لیے وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا. مددگار کہاں سے ہوگا آگ کے اندر جہنم کی. آیت نمبر 146. Except those who repent. سوائے ان کے کہ جو توبہ کرے. Do righteous good deeds. تو توبہ کرنے کے بعد وہ نیک اور اعمال اپنے جو ہے وہ اچھے بہترین اعمال کر رہے ہیں. ڈیپینڈ آن اللہ، اور اللہ کو پکڑ کے تھام کے رکھے انہوں نے، یعنی مطلب وہی کہ اللہ جو پسند کرتا ہے وہ کرنا اور جو ناپسند کرتا ہے اس کو نہیں کرنا. اینڈ پیوریفائی دیئر ریلیجن فار اللہ، اور اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے بہت خالص کرنا. دین دے ول بی ود دا بلیورس، تو پھر اللہ ان کو مومنوں کے ساتھ کر دے گا. اینڈ اللہ ول گرانٹ دا بلیورز اے گریٹ ریوارڈ، اور اللہ تمام مومنوں کو بہت ہی بڑا اجر دے گا، عظیم جس کو کہا جاتا ہے. آیت نمبر 147. Why should Allah punish you if you have thanked him and have believed in him? اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکر گزاری کر رہے ہو اس کی، اور تم اس پر ایمان رکھ رہے ہو، تو پھر اللہ تمہیں کیوں خواہ عذاب دے گا. And Allah is ever all appreciative of good. اور اللہ جو ہے وہ جو بھی تم اچھی نیک اعمال کرو گے اس کا، یعنی اللہ اس کو بہت اپریشیٹ کرے گا. اور اس لیے کہ اللہ آل نوئنگ ہے، یعنی علیمہ، شاکرن علیمہ ہے وہ. دا پروہیبیشن آف ولایا ود دا ڈسبلیورس. منع کر دیا گیا ہے کہ کافروں کے ساتھ ولایا کا مطلب ہوتا ہے جو ولی سے آتا ہے کہ دوستی گاٹھی مت رکھو. اللہ says یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. O you who believe, do not take disbelievers as friends instead of believers. کہ اے ایمان والو، کافروں کو دوست مت بناؤ اپنا، مومنوں کو چھوڑ کر. Allah forbids his believing servants from taking the disbelievers as friends instead of the believers. اللہ یہاں پر سختی سے منع کر رہا ہے اپنے مومن بندوں کو کہ کافروں کو دوست مت بناؤ، اپنے انٹیمیٹ دوست، کہ جو مومنوں کو چھوڑ کر. یعنی this includes being friends and associates of the disbelievers. اس کے اندر یہ بھی آ گیا کہ تمہاری دوستی ہو یا تم ان کو اپنے ساتھی بناتے ہو کافروں کو، یہ سب آ گیا. ایڈوائزنگ دیم، کہ ان کو تم نصیحتیں کچھ کر رہے ہو، کچھ پہنچا رہے ہو بات. بینگ انٹیمیٹ ود دیم، یا ان کے ساتھ بہت ہی قریبی ایک دم تمہارا دوستی ہو گئی ہے.
and exposing the secrets of the believers to them. اور جو بھی مومنوں کے راز ہے وہ اگر تم ان کے سامنے فاش کر رہے ہو تو یہ ہے جو بہت سب سے بڑی بھیانک بات. In another ayah Allah said, اللہ نے ایک اور آیت میں کہا سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 28, لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتي ويحذركم الله نفسه. Let not the believers take the disbelievers as friends instead of the believers. مومنوں کو چاہیے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے مومنوں کو چھوڑ کر. And whoever does that, تو جو کوئی بھی یہ کام کرے گا will never be helped by Allah in any way. اللہ سے پھر اس کی کوئی بھی مدد نہیں ہوگی کسی بھی طرح. Except if you indeed fear a danger from them. ہاں اگر تمہیں ان سے خوف ہے, تمہیں ان سے خطرہ ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے کہ انسان تھوڑی بہت دوستی اسی ایسی رکھتا ہے دکھاوے کی کہ تاکہ اس خطرے کی وجہ سے. اینڈ اللہ وارنز یو اگینسٹ ہمسیلف, اور اللہ تو تمہیں اپنے سے خبردار کروا رہا ہے, یعنی خود اپنے سے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر اللہ ہے جو تم کو نہیں چھوڑے گا. Meaning, he warns you against his punishment if you fall into what he has prohibited. اللہ نے جس چیز کے لیے منائی کر دی وہ چیز اگر تم کرو, تم وہی چیز میں گرو, تو پھر اللہ تمہیں دھمکی دے رہا ہے اپنی طرف سے, خود کی طرف سے, کہ وہ خود تمہیں عذاب دے گا. کہیں اور سے کچھ آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ ہی عذاب دے دیتا ہے پھر. This is why Allah said here, أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. Do you wish to offer Allah manifest sultan against yourselves? کیا تم اپنے ہی خلاف اللہ کو گواہی دینا چاہتے ہو؟ Meaning, proof against you. تمہارے خود کے خلاف ثبوت. That warrants receiving his torment. جس سے تم پر عذاب آنا ضروری ہو جاتا ہے. ابن ابی حاتم narrated that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما commented, سلطانم مبینہ, اس کا مطلب کیا ہے؟ مینیفیسٹ سلطان, یعنی بہت ہی کھلا سلطان. تو اس کا قرآن میں میننگ کیا ہے؟ دا ورڈ سلطان ان دا قرآن مینس پروف. تو قرآن میں جب یہ سلطان ورڈ آتا ہے تو وہ ثبوت کے لیے آتا ہے. دیر از این authentic chain of narration for this statement. اور اس آیت کے اس حصے کے لیے بھی ایک پوری مطلب راوی جو ہیں پورے ان کی سب کی مطلب اس کے اندر ایک بہت ہی صحیح یعنی کہ مطلب حدیث ہے, which is also the saying of Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Ka'b, Al-Qurazi, Ad-Dahak as-Suddi and An-Nazar bin Arabi. The hypocrites and the friends of disbelievers are in the lowest depth of the fire unless they repent. منافق لوگ جو ہیں اور the hypocrites and the friends of disbelievers, اور وہ جو کافروں کے دوست ہیں وہ جہنم کی آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو الگ بات ہے. Allah then states that إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. Astaghfirullah, A'udhu Billah. Verily the hypocrites will be in the lowest depth of the fire. منافق جو ہے یقیناً جہنم کی آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. On the day of resurrection, due to their tremendous kufr, یہ قیامت کے دن ہوگا اس لیے کہ انہوں نے حد سے زیادہ کفر کیا. الولیبی علی بن ابی طلحہ said that Ibn Abbas said رضی اللہ عنہما فی الدرک الاسفل من النار, in the lowest depth grade of the fire, سب سے نچلا درجہ آگ کا, means in the bottom of the fire, آگ کے تہ میں. Other scholars said that, دوسرے علماء نے کہا the fire has ever lower depths, just as paradise had ever higher grades.
آگ جو ہے، یہ علماؤں نے کہا ہے کہ آگ جو ہے، جہنم کی آگ مطلب نار جس کو کہا گیا، کہ آگ جو ہے اس کے بہت ہی نچلے درجے ہیں، بہت ہی گہرے گہرے نیچے 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 نیچے، اور جنت جو ہے اس کے بلند ترین درجات ہیں، بہت ہی بلند بلند بلند. یعنی دیکھ لو کہ جنت جو ہے وہاں اوپر 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 کے درجے ہوتے چلے جائیں گے، اور جہنم جو ہے اس کے درجے نیچے نیچے نیچے، اور آخری درجہ جو ہے وہ منافق کا ہے، کیونکہ اللہ کا غضب جو ہے وہ منافق پہ زیادہ بھڑکتا ہے. جیسے کہ سمجھو کہ آرمی کے اندر جو تمہارا اپنا ہی مطلب سولجر، سپاہی، کوئی بھی اگر تم سے غداری کرے تو اس کو کیا کریں گے؟ اس کو معاف کریں گے کیا؟ یہ دشمن تو ہے سامنے، دشمن تو ہے ہی دشمن، لیکن جب تمہارا اپنا کوئی دشمن بنے تب کیا کرو گے؟ Ibn Jarir recorded that Abdullah bin Masud radiallahu anhuma said that innal munafiqina fi ad-dark al-asfali min an-nar. Verily the hypocrites will be in the lowest depths grade of the fire. یقیناً منافق جو ہے وہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے آگ کے. اس کا یہاں پر کہا گیا، جو عبداللہ بن مسعود جو ہے انہوں نے جو کہا کہ inside coffins of fire، یعنی ان کے جو کافنز ہوں گے، یعنی ان کے جو جس طرح سے وہ بنے ہوئے ہوں گے، پورے کے پورے جو کافن جیسا ہوتا ہے تو ویسا، یعنی کہ وہ آگ سے بنے ہوئے ہوں گے. دیٹ سراؤنڈ them، یعنی وہ آگ کے کافن کے اندر ہوں گے اور وہ آگ ان کو چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہوگی، تو آگ کے بیچ میں نا جل رہے، فار دے آر کلوزڈ، اور اس کو ڈھکن بھی بند کر دیں گے، اینڈ سیلڈ ان دیم، اور اس کو سیل کر دیا جائے گا. اللہ باپرے، ایسے عذاب سے تو ہم سب کو بچانا یا رب العالمین. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. Ibn Abi Hatim recorded that when Ibn Masud radiallahu anhu was asked about the hypocrites، کہ جب ان سے پوچھا گیا ابن مسعود سے کہ منافق کے بارے میں، he said they will be placed in coffins made of fire. ان کو آگ سے بنے ہوئے کافنس ہوتے ہیں نا، جو نہیں مطلب جو دیکھتے ہو کرسچنس کے اندر کہ وہ لکڑی کے پورے کافنس بنے ہوئے، تو ایسے آگ سے بنے ہوئے کافنس ہوں گے. and they will be closed in them in the lowest depth of the fire، اور اس کو جو جہنم کا سب سے نچلا جو درجہ ہے وہاں پر ان کو رکھ دیا جائے گا اور اس کو بند کر دیا جائے گا. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، no helper will you find for them، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں. to save them from their misery and painful torment، کہ ان کو اپنی اس جو بھی ان کی مطلب تکلیفیں ہیں اور جو وہ سہ رہے ہیں اور وہ عذاب جو ہے دردناک، اس سے بچانے والا کوئی نہیں. Allah then states that whoever among the hypocrites repents in this life، کیونکہ اسی دنیا کی زندگی کے اندر اگر وہ منافق توبہ استغفار کرتا ہے سچی، اللہ will accept his repentance and sorrow، اس کا دکھ، اس کا غم اور اس کا استغفار جو ہے اللہ قبول کرے گا، کیونکہ اس کو افسوس ہے، اس کو غم ہے، اس کو دکھ ہے کہ میں نے یہ کیا کیا. یہ بات تو یا ضروری ہے کہ جو بھی تم کو آخرت میں تمہیں جنت چاہیے اور خدا نہ کرے جو جہنم میں جائیں گے، تو ان کو اسی دنیا کی زندگی کے اندر ہی جنت میں جانے والے کام کرنے پڑیں گے، اور اگر وہ کام نہیں کیے ہیں تو اسی دنیا کی زندگی کے اندر وہ جہنم میں جانے والے کام کر رہے ہیں. یعنی کرنا ہم کو اسی دنیا کی زندگی میں ہے، کیونکہ یہی ہے وہ کلاس روم جہاں پر تم کو امتحان دینا ہے. If his repentance were sincere and he then follows it by performing righteous deeds, all the while depending on his Lord، تو اگر اس کی توبہ استغفار بہت ہی خالص تھی، سچی، کوئی ملاوٹ نہیں تھا اندر، اور پھر وہ تمام نیکی کے وہ اعمال، عمل صالح وہ کرتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ عمل صالح کرتے کرتے
انسان کے گناہ بھی تو دھلتے جاتے ہیں نا، اور ہر وقت وہ توکل کرتا ہے اللہ پر ہی. اس کا جو توکل ہے وہ صرف اور صرف اللہ پر، اپنے رب پر ہے. اللہ سیڈ، اللہ کہتا ہے الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ، except those who repent from hypocrisy. وہ جو منافقت سے توبہ کرتے ہیں، do righteous good deeds، اور عمل صالح کرتے ہیں، ڈپینڈ آن اللہ، اللہ پہ تک توکل کرتے ہیں، اللہ کو تھامے رکھتے ہیں، اینڈ پیوریفائی دیئر ریلیجن فار اللہ، اور اپنے دین کو خالص پاک کر دیتے ہیں اللہ کے لیے. ریپلیسنگ شوئنگ آف وتھ سنسیئرٹی. تمہیں یعنی جیسے ان میں ریاکاری ہوتی ہے تو وہ ریاکاری کو انہوں نے بدل دیا اخلاص سے، سنسیئرٹی سے، so that their good deeds will benefit them. تو تبھی ہی ان کے اچھے نیک اعمال جو ہے عمل صالح وہ ان کو فائدہ پہنچائیں گے. even if they were minute، یعنی ایک دم بہت تھوڑے بھی ہوئے تو بھی، اللہ تو تھوڑے سے بھی تم کو کتنا بھی اجر دے سکتا نا. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ then they will be with the believers on the day of resurrection. تو وہ ہوں گے اس وقت آخرت میں، قیامت کے دن مومنوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا and Allah will grant to the believers a great reward. اور اللہ مومنوں کو بہت عظیم اجر دے گا. اللہ then states that he is too rich to need anyone. اللہ یہاں کہتا ہے کہ وہ بہت غنی ہے، اس کو کسی کی کوئی مطلب ضرورت نہیں ہے، احتیاج نہیں ہے کہ وہ کسی کو مطلب اس کو نیڈ نہیں ہے. to need anyone and that he only punishes the servants because of their sins. اور اللہ جب بھی کسی کو سزا دے گا اور جب بھی کسی کو بھی اللہ پاک جو بھی مطلب پنش کرے گا، عذاب دے گا، تو وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے دے گا، خالی نہیں دے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. Why should Allah punish you if you have thanked him and have believed in him؟ تو یہ وہ منہ زبانی، وہ جو لپ سروس والی نہیں ہے کہ شکر الحمدللہ، شکر اللہ کا بس شکر ہے، یہ سب نہیں ہے. وہ تمہارے اعمال، تمہارے ایک ایک ایکشن کے اندر وہ چیز ظاہر ہونی چاہیے کہ تم واقعی اللہ کے شکر گزار ہو. تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کیوں سزا دے گا، انہیں عذاب کیوں دے گا اگر وہ شکر گزار ہیں اللہ کے، اور پھر وہ اللہ پہ ایمان بھی رکھتے ہیں. وہ ایکشن سے بتا دے گا نا. By correcting your actions and having faith in Allah and His Messenger. By correcting your action، یعنی اپنے جو بھی اعمال ہیں ان کو صحیح کرنا، اصلاح کرنا، اور ایمان جو ہے وہ اللہ پر، اللہ کے رسول پر ہونا. وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا and Allah is ever all appreciative of good، all knowing. اور اللہ تو ہے ہی بہت شاکر، اپنے بندوں کے اچھے اعمال کو بہت ہی سراہنے والا، اور اس کو علم ہے کہ کون بندے نے یہ جو اچھا عمل کیا ہے وہ کیسے کیا، کس دل سے کیا ہے، کس نیت سے کیا ہے، وہ جانتا ہے نا. تو جہاں وہ دیکھے گا کہ یہ سب بالکل اچھا تھا، صحیح ہے، اور یہ اس نے بہت ہی دل سے اللہ کے لیے کیا ہے، بس تو وہیں اللہ جو ہے اپریشیٹ کرے گا. اللہ اپریشیٹس دوز ہو اپریشیٹ ہم. اللہ ان کی بہت سراہنا کرتا ہے جو اللہ کو مطلب اپریشیٹ کرتے ہیں، اللہ کے شکر گزار. اینڈ ہیز نالج آف دوز whose hearts believe in him. اور اللہ کو علم ہے برابر کس کے دل ہیں جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. زبان سے کہنے والے تو بہت لوگ مل جائیں گے، حقیقت میں دل میں کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. And he will give them perfect reward. اور پھر اللہ ان کو بہت ہی بہترین، عمدہ، بالکل پرفیکٹ ان کو اجر دے گا، کیونکہ اب اللہ ان کے دل کے اندر کی تمام خبر رکھتا ہے، اور اسے پتا ہے کہ یہ بندہ نہ تو دکھاوے کے لیے نہ چیٹ کر رہا ہے، نہ جھوٹ موٹ کر رہا ہے، نہ یہ خالی لپ سروس کر رہا ہے. تو اللہ جب اس کی حقیقت اس کے دل سے جان جائے گا تبھی تو اس کو پرفیکٹ ریوارڈ دے گا نا، اور پرفیکٹ ریوارڈ جنت ہے.
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم.